السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک سوال ہے کہ اگر ہم شرک و بدعت سے بچتے ہیں لیکن نماز میں رفع الیدین نہیں کرتے تو کیا ہماری نماز کا یہ طریقہ درست ہے یا نہیں؟ سب سے پہلے تو ہم سب کو ایک غلط فہمی کہہ لیں یا ناقص علمی کہہ لیں، اس کا ازالہ کر لینا چاہیے۔ ہمارے ہاں شرک کا تصور یہ ہے کہ قبروں پہ سجدے کرنا، غیر اللہ کی نظر و نیاز، کسی کے نام پہ جانور ذبح کر دینا، یعنی بڑی بڑی چیزیں جو شرک اکبر میں داخل ہوتی ہیں، ہم صرف ان کو شرک کہتے ہیں، جبکہ شرک کا بہت وسیع مفہوم ہے شریعت میں۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنی امت پہ سب سے زیادہ ڈر شرک اصغر کا ہے۔ تو پوچھا گیا شرک اصغر کیا ہے؟ فرمایا ریاکاری، یعنی کام تو اللہ کے لیے اس نے کیا، لیکن اس میں اس کا ایک اور رجحان قائم ہوا کہ لوگ دیکھ لیں، لوگ مجھے یعنی عزت کی نظر سے دیکھنا شروع ہو جائیں یا میری تعریف کریں۔ تو اس نے خالص اللہ کے لیے یہ کام نہیں کیا، اس میں شرک داخل ہو گیا ہے۔ اب بالکل اسی طرح اگر ہم ایک چیز کو سمجھ گئے کہ یہ سنت ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، وہ جو بھی ہو، چاہے رفع الیدین ہو، چاہے آمین بالجہر ہو، چاہے شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنا ہو، جو بھی ہو، جس چیز کے بارے میں ہمیں علم ہو گیا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ایک ہے کہ علم نہیں ہوا یا علماء نے غلط کچھ ذہن سازیاں کی ہوئی ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جب ہم نے خود پڑھ لیا، سمجھ لیا، ہمیں یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے، پھر بھی ہم اپنی مرضی کریں، تو یہ بھی تو شرک کی ایک قسم ہے کہ ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی سے اپنی مرضی کو زیادہ ترجیح دے دی۔ قرآن مجید میں ہے نا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ کچھ لوگ اللہ کی یعنی وحدانیت میں شرک یوں بھی کرتے ہیں کہ دوسروں سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنی اللہ سے کرنی چاہیے تھی، یعنی محبت میں شرک کرتے ہیں۔ تو اب اگر کوئی شخص جانتے بوجھتے ہوئے ایک سنت کو چھوڑ دیتا ہے تو ہم یہ تو نہیں کہتے کہ اس کی نماز نہیں ہوئی یا وہ تو اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، لیکن اتنا ضرور کہیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا، صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں نے نماز پڑھی تمہیں پڑھ کے دکھائی، یعنی اپنے صحابہ کو، اور صحابہ نے ہم تک پہنچائے آپ کے وضو کے طریقے، نماز کے طریقے، حج کے طریقے، آپ کی عبادات کا ایک ایک طریقہ، تو وہ محمدی نماز تو ہم اس کو نہیں کہیں گے، سیدھی سی بات ہے۔ ہاں اگر کسی شخص کو اشکالات ہیں، اس نے کچھ حدیثیں سن رکھی ہیں رفع الیدین نہ کرنے کی، جیسے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ ابتدا میں کرتے پھر نہیں کرتے تھے، اور اس بیچارے کو اتنا علم نہیں کہ وہ یہ جان سکے کہ یہ حدیث ضعیف ہے اور اس پہ کیا کیا اشکالات ہیں، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن سب کچھ واضح ہو جانے کے بعد اگر کوئی انسان اپنی مرضی کو، اپنے مسلک کو، اپنے قول کو، کسی اور چیز کو آگے لاتا ہے تو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، قرآن کا فیصلہ ہے ایمان والو، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی اور چیز پیش مت کرو۔ تو اس لیے ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا بھی چاہیے کہ باوجود ہمیں ایک چیز کے سنت ہونے کے ادراک کے ہم اس کو چھوڑ رہے ہیں، تو اس میں کچھ اور پھر احتمالات بھی قائم ہو جاتے ہیں۔ اللہ عالم۔ ایک سوال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر عذر کے اگر نمازیں جمع کی ہیں تو کیا ہم نہیں کر سکتے؟ صحیح مسلم میں یہ روایت ہے اور صاف ظاہر ہے بالکل صحیح روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ایک دن، زندگی میں ایک دن، بغیر خوف، بغیر بارش، بغیر عذر کے نمازیں جمع کی ہیں، یعنی ظہر اور عصر کو ملا کے پڑھا ہے اور مغرب اور عشاء کو ملا کے پڑھا ہے۔ فجر کی نماز کسی کے ساتھ اکٹھی نہیں ہوتی ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیوں کیا ہے، اس بارے میں علماء کی بہت سی وجاہتیں ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ وہ سب کی سب کمزور ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ کام آپ نے اس لیے کیا ہے تاکہ آپ کی امت بہت زیادہ مشقت میں نہ پڑ جائے۔ کیا مطلب ان کی اس بات کا؟ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو کسی ایسے موقع پہ، ایسے مقام پہ
جہاں اپنے اپنے وقت پہ نماز پڑھنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گی، وہاں وہ نماز جمع کر لیں۔ مسافر کے لیے تو ویسے ہی اجازت ہے، مریض آدمی ہے مثال کے طور پہ گھر میں ہے اور اپنی اپنے وقت پہ وہ نماز پڑھے تو اس کے لیے انتہائی زیادہ مشکل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، وہ نماز جمع کر لیں۔ یا کبھی انسان کو کوئی ایسی زبردست قسم کی مجبوری بن گئی کہ چارہ ہی نہیں ہے، فرصت ہی نہیں میسر اس کو آ سکی کہ وہ اپنے وقت پہ نماز پڑھے، تو وہ جمع کر سکتا ہے۔ البتہ یہ یاد رکھنا ہے کہ اس کو ہم عادت نہیں بنا سکتے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جب ایک دفعہ آپ سے چیز ثابت ہوگی تو پھر کیا حرج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی نماز اپنے اپنے وقتوں پہ پڑھی ہے۔ قرآن بھی کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز اپنے وقت پہ مقرر کی گئی ہے۔ ہاں آپ نے ایک دفعہ پڑھی ہے تو کبھی اتنی شدید قسم کی مجبوری ہو کہ انسان کا چارہ نہیں ہے تو وہ کر لے، وگرنہ اس کو عادت نہیں بنایا جائے گا۔ ایک سوال ہے کہ اگر مقامی لوگوں کی جماعت ہو رہی ہو تو مسافر کیا اپنی نماز الگ سے پڑھ سکتا ہے؟ نہیں پڑھ سکتا، کیوں پڑھے گا؟ اس کو جماعت کے ساتھ شامل ہونا ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ایک بالغ مرد پہ واجب ہو جاتا ہے، چاہے وہ مسافر کیوں نہیں ہے، چاہے وہ مقیم کیوں نہیں ہے۔ تو اگر وہ مسجد میں آئے، بلکہ صحیح بات تو یہ ہے کہ جس نے اپنی نماز پڑھ لی ہے وہ مسجد میں آتا ہے اور جماعت کھڑی ہوتی ہے تو اس کو ساتھ شامل ہونا چاہیے، بیٹھے نہیں رہنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پہ مینا میں نماز پڑھائی تو سلام پھیر کے دیکھا پیچھے دو لوگ بیٹھے، وہ نماز میں شامل ہی نہیں ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو بلایا اور حدیث کے الفاظ ہیں فجیع بہما ترعد فرائصہما، وہ کانپ رہے تھے بیچارے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ڈانٹیں گے۔ تو آپ نے پوچھا ما منعکما ان تصلیا معنا، کس چیز نے تمہیں روکا کہ تم نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ تو وہ کہنے لگے کہ قد صلینا فی رحالنا، ہم نے اپنے خیموں میں نماز پڑھ لی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ، ایسا نہ کیا کرو، جب تم مسجد میں آؤ اور نماز بھی نہیں ہوئی تو اس کے ساتھ شامل ہو جایا کرو، فإنہا ہی لکم نافلہ، یہ تمہاری نفلی نماز بن جائے گی۔ تو آنے والا شامل ہو جائے گا، چہ جائے کہ فرضی نماز ہو اور مسافر اس لیے چھوڑ رہا ہے کہ میری 2 رکھتے ہیں اور ان کی 4 رکھتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ مسافر سوال ہے کہ اگر امام تجوید کی غلطیاں کرتا ہے تو ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ علماء قرات نے قراءت کی غلطیوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، لحن جلی اور لحن خفی۔ لحن جلی وہ ہوتی ہے کہ جس میں سرے سے معنی ہی بدل جاتا ہے، کسی لفظ کا اضافہ کر دینا، کم کر دینا، گھٹا دینا، اس میں سے کوئی حرف ختم ہی کر دینا، اور ایسی فاش غلطی کرنا کہ معنی بالکل بدل کے رہ جائے۔ مثال کے طور پہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، جیسے قرآن مجید میں ہے وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ، اگر کوئی شخص اس کو ایسے پڑھ دے وَعَصَىٰ آدَمَ رَبُّهُ، تو اس کا معنی نعوذ باللہ یہ ہوگا کہ اللہ نے آدم کی نافرمانی کی، حالانکہ معنی کیا ہے، آدم نے اللہ رب العزت کی بات نہ مانی، یعنی جب انہوں نے کہا تھا کہ درخت کے قریب نہیں جانا، تو ایسی غلطی انسانوں سے ہوتی رہتی ہے، تو معنی کتنا ہی بدل کے رہ جائے گا۔ تو لحن جلی کرنا کبیرہ گناہ ہوتا ہے اور حرام ہے، ایسے امام کے پیچھے بعض علماء کا موقف ہے نماز نہیں ہوگی۔ دوسری غلطی ہوتی ہے لحن خفی، چھوٹی غلطی، حرف موٹا کرنا تھا باریک کر دیا، اور لمبا کرنا تھا اس کو مد نہیں کی، تفخیم اور ترقیق اور امالہ اور اس طرح کی غلطیاں، یعنی جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ تلاوت کا صرف حسن ختم ہوتا ہے، معنی پہ اس کا فرق نہیں پڑتا، تو ایسی غلطی کو مکروہ کہتے ہیں۔ اس طرح کے امام کے پیچھے نماز تو ہو جائے گی، لیکن ایسے شخص کو مستقل طور پہ امام نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یؤمہم اقرأہم لکتاب اللہ، امامت کے لیے وہ بندہ لائیں جو خوبصورت قاری ہو، قرات کا علم وہ لوگوں میں سب سے زیادہ جاننے والا ہو۔ اس لیے صحابہ کرام نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو مصلی پہ کھڑا کر دیا، باوجود اس کے پیچھے بڑے صحابہ موجود ہوتے تھے، تو ایسے شخص کو بھی امامت پہ مستقل طور پہ قائم نہیں رکھنا چاہیے۔
یہ جو مسئلہ ہے نا کہ مقتدیوں کو کب کھڑا ہونا چاہیے، کچھ لوگ کہتے ہیں جب تکبیر شروع ہو جائے، کچھ کہتے ہیں کہ جب حی علی الصلاح پہ پہنچ جائیں، کچھ کہتے ہیں جب قد قامت الصلاح ہوگا تب۔ تو اس بارے میں یاد رکھیے کوئی صحیح صریح دلیل موجود نہیں ہے کہ نمازیوں کو کب اٹھنا چاہیے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب قائم کیا ہے کہ کھڑے ہو کے امام کا انتظار کرنا مکروہ ہے، اور پھر کچھ روایات بھی ذکر کی۔ البتہ اس بارے میں جو صحیح اور درست موقف لگتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کہا تھا اذا ترونی فقوموا، جب تم مجھے دیکھتے ہو تو کھڑے ہوا کرو۔ اب یہ حدیث مبارکہ اس بات کی دلیل ہے، اس میں اشارہ بھی موجود ہے کہ مقتدیوں کو تب کھڑا ہونا چاہیے جب امام نماز پڑھانے کے لیے نکل آتا ہے۔ بعض دفعہ وہ سامنے سے آ رہا ہے، بعض دفعہ پیچھے سے آئے گا۔ جب بھی نمازی دیکھیں کہ امام صاحب آگے ہیں تو صاحب زیر اقامت بھی تب ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلتے تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقامت کہہ دیتے۔ وہ چونکہ اوپر بیٹھے ہوتے تھے اور وہ آپ کے ہی دروازے کی طرف ان کی نظر ہوتی تھی، لوگوں نے بعض دفعہ آپ کو نہیں دیکھا ہوتا، بلال دیکھ لیتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مجھے دیکھو تو کھڑے ہوا کرو۔ لہذا صحیح بات بھی یہی ہے کہ جب امام کو ہم دیکھ لیں کہ وہ نماز کے لیے آگے ہیں مسجد میں اور نماز کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، تو اس وقت مقتدیوں کو کھڑا ہو جانا چاہیے، چاہے تکبیر شروع ہو رہی ہو، چاہے تکبیر آدھی ہو چکی ہو، چاہے مکمل ہو چکی ہو، یا بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ چاہے ابھی شروع بھی نہ ہوئی ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا تقاضا یہی ہے، امام کو دیکھ کے کھڑے ہو جائیں۔ ایک سوال ہے کہ نمازی اگر بھول جائے تو سجدہ سہو کیسے ہوگا، کب ہوگا، اور اس میں کون سی دعا پڑھی جائے گی؟ احادیث کی روشنی میں 3 جگہوں پہ سجدہ سہو ہوتا ہے: نماز میں کمی ہو جائے، زیادتی ہو جائے، یا نمازی کو شک پڑ جائے۔ شک چاہے کمی کا ہو، زیادتی کا ہو، کسی بھی قسم کا شک نماز میں، یعنی رکوع رہ گیا ہے، سجدہ رہ گیا ہے، کوئی رکعت رہ گئی ہے، کسی بھی قسم کی کمی یا زیادتی کا شک۔ اب رہی بات کہ سجدہ کب کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں 5 یا 6 مرتبہ نماز میں بھولے ہیں اور آپ نے سجدہ سہو کیا ہے۔ آپ کے سجود سے اخذ یہ ہوتا ہے واللہ عالم کہ نماز میں کمی ہو تو سجدہ پہلے کرنا چاہیے، اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ جب تشہد پورا ہو جائے تو سلام پھیرنے سے قبل اللہ اکبر کہہ کے سجدہ کریں، پھر اٹھیں، پھر دوسرا سجدہ کریں، اور اٹھتے ہی سلام پھیریں۔ سجود سہو کے بعد تشہد نہیں ہوتا۔ بعض لوگ ایک سلام پھیر کے پھر سجود کرتے ہیں، پھر تشہد کرتے ہیں، پھر سلام پھیرتے ہیں، تو اس کی کوئی دلیل نہیں، صحیح روایت نہیں۔ صحیح روایت یہ ہے کہ بس آپ آخر میں کریں گے۔ اگر نماز میں زیادتی ہو جائے تو سجود سہو بعد میں ہوں گے، یعنی دونوں طرف سلام پھیر دیں اور پھر دونوں سجدے کریں۔ اگر نماز میں شک پڑ جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس شک کو نمازی دور کرنے کی کوشش کرے۔ فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَىٰ مَا اسْتَيْقَنَ، اس کو جو یقین کی طرف ذہن جائے اسی پہ عمل کرے۔ 3-4 رکعتوں میں اس کو شک ہے کہ 3 ہوئی یا 4، تو وہ اپنے دماغ پہ زور لگائے، اگر اسے 3 لگی ہیں تو 3 مان لے، 4 ہیں تو 4 مان لے، لیکن سجدے پھر بھی کرے گا۔ اور اگر اس کا شک دور نہیں ہو رہا تو وہ اٹھ کے 1 رکعت پڑھ لے، یعنی اس کمی کو دور کر لے، اور پھر وہ 2 سجدے کرے گا۔ ان سجدوں میں یعنی یہ سجدے سلام سے پہلے ہوں گے، کمی کی صورت میں بھی پہلے، اور شک کی صورت میں بھی پہلے، اور زیادتی کی صورت میں بعد میں۔ باقی رہی بات کہ ان میں پڑھنا کیا ہے، تو اس بارے میں کوئی نص ایسی نہیں ہے جس میں کوئی پابندی ہو۔ آپ سجود والی ہی دعا یہاں بھی پڑھ سکتے ہیں، واللہ اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال ہے کہ اگر کوئی شخص رات کو وتر پڑھ لیتا ہے، نوافل بھی اس نے پڑھ لیے،
لیکن صبح اس کا پھر دل کرتا ہے قیام کرنے کو، تو کیا اس کے لیے جائز ہے؟ ویسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب یہ دی ہے کہ وطر کو اپنی آخری نماز بنا لو، یعنی یہ افضل عمل ہے۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ وطروں کے بعد 2 رکعتیں مزید پڑھا کرتے تھے، اور علماء نے اس کی توجیہ یہی لکھی ہے کہ ان 2 رکعتوں سے آپ کی مراد یہ ہے کہ اگر کوئی وطروں کے بعد بھی مزید قیام کرنا چاہتا ہو، نوافل پڑھنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے گنجائش موجود ہوگی۔ اب کیا وہ دوبارہ وطر پڑے گا، یہ ایک مسئلہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا وطران فی لیلہ، ایک رات میں 2 وطر نہیں ہوتے، گویا کہ اس کا وطر ہو چکا۔ فرضی نمازوں کا جوڑا توڑنے کے لیے مغرب کی نماز ہوتی ہے، اور دن بھر رات کے نوافل کو توڑنے کے لیے ایک وطر ہوتا ہے، تو وہ وطر ہو چکا، اس کے سارے نوافل پہلے وطر بن گئے ہیں، لہذا اسے کوئی ضرورت نہیں ہے دوبارہ وطر پڑھنے کی۔ ہاں بعض علماء کہتے ہیں وہ نقض وطر کر لے، وطر توڑے، یعنی اس کا طریقہ یہ ہے کہ 1 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دے، تو جو رات کو 1 پڑھی تھی وہ 2 ہو جائیں گی، تو پھر جتنی پڑھنی ہو پڑھنے کے بعد 1 ہٹ کے دوبارہ پڑھ لیں۔ اس کی بھی گنجائش اگر سے موجود ہے، لیکن اس سے کہیں بہتر ہے کہ اسے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ وطروں کے بعد اپنے نوافل پڑھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔